بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ اللہ پاک سب کے خاوند کو سلامت رکھے، آمین۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، جبکہ ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو گئے ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے کہ تمہاری مرضی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ فرانسیسی کہاوت ہے کہ مردوں کو سمجھو اور عورتوں کو پڑھو۔ چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ذات سب کچھ بھول سکتی ہے مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ کبھی نہ سوچنا اللہ پاک مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سبھی اختیار اللہ پاک کے پاس ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی بھی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے گھر کا، جو جھک کر اندر آ گیا سمجھو وہی اپنا ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ رشتہ بچانا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو سنبھال لے، وہ چاہے تو اجاڑ دے، کیونکہ عورت کے بارے میں تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو، محبت ہو یا پھر اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہو۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی ہوئی دیواریں گراتے جائیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسانوں کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا سلیقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ مرد کے لیے ہر عورت جو اس کے گھر سے نہیں ہے محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے وہ کھانے کے لیے آنکھوں کے وار کرتا ہے۔ سخت دل مرد بھی اس وقت عورت کی محبت کا صحرا میں پیاسے مسافر کی طرح تڑپتا ہے جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ مرد کو تڑپانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کرے جیسے انسان اپنے ناپسندیدہ انسان کو کرتا ہے۔ مرد اس عورت کی جدائی میں رات بھر سوتا تک نہیں جو عورت مرد کو یہ میسج بھیج دے کہ آج سے میرا اور آپ کا تعلق ختم، مجھے دوبارہ میسج مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ نفسیات کے مطابق زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے جوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ نفسیات کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ آج الفاظ نہیں مل رہے صاحب،
درد لکھ دیا ہے، محسوس کیجئے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ پاک سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ کوے کو اگرچہ تاج بھی پہنا دیا جائے تو بھی وہ کھاتا مردار اور غلاظت ہی ہے۔ جو کتا باہر لڑنے کی صلاحیت کھو دے وہ اپنے ہی گھر والوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ پاک ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اگر عین جوانی میں بھی آپ کو کسی سے پیار نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ شادی وہ حادثہ ہے جس کی FIR مولوی کاٹتا ہے۔ سمندر بھی بڑا مطلبی نکلا، جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کو کنارے لگا دو۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام کا۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دشوار ہے انسان کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی محبت نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے لیکن بد زبان سے نہیں۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی خوبصورتی طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی عورت کو راج کرتے دیکھا ہے۔ مرد عورتوں کے خلاف ہیں، عورتیں مردوں کے خلاف ہیں، سمجھ نہیں آ رہا پھر یہ شادیاں کن کی ہو رہی ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے، اور جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم جن کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں وہ بالآخر ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا، ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے اور باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہے۔